بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. چودہ 1422 ہجری کے اشرِ محرم کی 5ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شاہ نجف میں سماعت فرما رہے ہیں، احسان اور اسلام کے موضوع پر. زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں. یہ قول دنیا کی ہر قوم میں مشہور ہے. کوئی ملک، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو اس بات کے لیے کوشاں نہ ہو کہ ہم اپنے محسنوں کو کسی بھی طرح زندہ رکھیں. اپنے اپنے نظریے ہیں. کوئی اپنے محسنوں کے مجسمے بنا کے لگاتا ہے، کوئی اپنے محسنوں پر کتابیں لکھتا ہے، کوئی اپنے شہروں، مکانوں، شاہراہوں، ایوانوں کے نام محسنوں کے نام پہ رکھتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے اپنے محسنوں کے نام پر. یہ سب کچھ بدعت نہیں ہے، برا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانیت پہچانی، اس سے شرافت پہچانی جاتی ہے کہ ہم کیسے حق ادا کر دیں ان کا جو ہم پر احسان کر گئے. آپ سے زیادہ ان باتوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ قوم اور مذہب کتنے ہی کٹر عقیدے کا کیوں نہ ہو، اگر ملک کا سربراہ بن جائے اور وہ دوسرے ملک میں جائے تو جب وہ دورہ کرتا ہے تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ تقریر ہو، سفارتی تعلقات پر پیغامات کا تبادلہ ہو، کچھ رقم لی جائے، کچھ دی جائے، یہ سب شروع ہونے سے پہلے اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے محسن کی قبر ہے. پہلا جملہ کہا تھا آپ سے بہتر یہ باتیں کون سمجھ سکتا. اب ہندو آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، پاکستان آئے گا تو سب سے پہلے اس کو محمد علی جناح قائد اعظم کے مقبرے پر لے جایا جائے گا. اخبار میں سرخی میں یہ خبر آئے گی، فاتحہ پڑھنے کے لیے فلانے پنڈت جی آئے تھے. فلانا سربراہ عیسائی یہودی جو بھی ہو اس نے فاتحہ پڑھا، چاہے اسے فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو. لیکن ایسا ہے نہیں. ملکوں کے تمام حاکموں کو ہر ملک کا ترانہ اس ملک کے محسن، اس ملک کے رہنما کے بارے میں بریف کر دیا جاتا ہے. تو عیسائی بھی آیت پڑھ دیتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو. ان کے یہاں قبر پہ آنا گناہ نہیں، مسلمانوں کا گاندھی کی سمادھی پہ جانا گناہ نہیں. ہندوستان کا دورہ جو بھی کرے گا تو ان کے جو محسن ہیں، چاہے وہ نہرو ہوں، اندرا گاندھی ہوں، گاندھی ہوں، کوئی بھی ہو، وہاں تک جانا پڑے گا. جاپان جائیں، چین جائیں، کہیں بھی جائیں، یہ طریقہ رائج ہے. محسن آپ کے ہیں، دوسرا آپ کے محسن کو کیوں مانیں؟ لیکن آپ چونکہ اخلاقی طور پر ان کے مہمان ہیں تو میزبان کا جو مذہب ہے، مہمان اتنی دیر اسی مذہب پہ ہو گیا جتنی دیر اس کا مہمان رہا. سمجھیں نا؟
جب مہمان آ جائے تو وہ اس لیے یہ سب کچھ کرے گا تاکہ جب یہ ہمارے یہاں مہمان آئیں گے تو انہیں ہمارے جھنڈے کو سلامی دینا ہوگی. ہم نے نہیں سنا کہ کسی مسلمان ملک کے کسی مولوی نے اپنے ملک کے سربراہ سے یہ کہا ہو کہ آپ نے غیر کے جھنڈے کو کیوں سلامی دی. اب ملک کمیونسٹ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ سفارتی تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو سفارتی تعلقات سیکھنے پڑتے ہیں نا بھائی، خیر سگالی کے طور پہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو جب ایک دور رہنے والی قوم دوسری قوم کے ساتھ یہ برتاؤ کرتی ہے تو جو قومیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتی؟ ایسا کرنا چاہیے اور اس میں محبت بڑھتی ہے، اس میں محبت بڑھتی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ قوم محسن کو پہچانتی تو ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو گمراہ کر دیا گیا ہو کہ تمہارا محسن اللہ نہیں بلکہ شیطان ہے. تو اس گمراہی سے بچنا چاہیے. ساری کائنات کا محسن اللہ ہے. تو پہچان پیدا کرے کہ اصل میں محسن کون ہے. جب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری قوم اسلام کی پوری ملت، پوری امت مرکزی حیثیت میں سرکار دو عالم کو جو رتبہ اور مرتبہ دیتی ہے وہ کسی کو مل بھی نہیں سکتا. تو سرکار دو عالم جس کی طرف اشارہ کریں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا محسن، یہ دین کا محسن، تو پھر پیغمبر کی بات ہی کو ماننا پڑے گا. پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جسے کہہ دیں یہ ہے محسن اسلام تو وہی ہے محسن اسلام. اب لاکھ دنیا کے لوگ کسی اور کو محسن بنانے کی کوشش کریں جسے پیغمبر نے محسن نہ کہا ہو، تو بات پیغمبر کی ہے. پیغمبر کی پوری زندگی اور پیغمبر کا پورا دین جو اللہ کا دین ہے اور پیغمبر کی وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، وہ سب کچھ محافظت میں رہی ابو طالب کے. ابو طالب کو اس لیے مانیے کہ محسن قوم ہے، محسن اسلام ہے، محسن دین ہے، محسن پیغمبر ہے. آیت میں نے پڑھی تھی کہ احسان کرو اپنے ماں باپ پر، تو حکم آپ کو ہے نا. کیوں احسان کرو؟ اس لیے کہ ماں باپ تمہارے لیے محنتیں کرتے رہے تو اب تم حق ادا کرو. اللہ نے حکم دیا. یہ حق آپ پیغمبر سے کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کے ماں باپ آپ کو پالیں، پرورش کریں، پھر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان پر احسان کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعریفیں کریں، ان کے آگے ادب سے چلیں، ان سے ادب تہذیب سے پیش آئیں. تو یہ پیغمبر کے لیے کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ مطلب پیغمبر اپنے بزرگوں کا ادب نہ کریں، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ جنہیں بزرگ بنا کے پیش کریں زبردستی، پیغمبر کیا ان کو مانے؟ امت میں پیغمبر سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ سب سے بڑے بزرگ تو پیغمبر ہیں.
پیغمبر کسی کا احترام اور ادب نہیں کریں گے. پیغمبر کو یہ حکم نہیں ہے. پیغمبر کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا سوا اللہ کی اطاعت کے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ یا سو رہے ہیں؟ آج کچھ 5 منٹ دیر ہو گئی تو آپ سو گئے. آلیبا میں چونکہ حضرت علی اکبر کا تابوت تھا اس لیے 5-10 منٹ کی ہمیں دیر ہوئی تو آپ سو گئے. سونا نہیں ہے 5-6 دن بالکل. جب گھر میں نہیں سونا تو مجلس میں کیسے سونا؟ یوں بھی بہرحال الصلاۃ خیر من النوم. سونا نہیں، عبادت کرنا ہے. سوئیے گا نہیں. کوئی مسلمان نہ سوئے آج کل. ہر وقت یہی کہے نیند سے بہتر عبادت ہے، نیند سے بہتر عبادت. آج کل نیند سے بہتر ہے عبادت. واقعی سونا نہیں ہے. جاگتے رہیے. ایک ایک جملے کو غور سے سنیے اور سمجھیے. پیغمبر کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے سوا اللہ کی. نہ کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھیں گے، نہ کسی کی تعظیم کریں گے، نہ کسی کو اپنے سے بزرگ سمجھیں گے. پیغمبر بزرگ ہیں. پیغمبر کی سب اطاعت کریں گے. چونکہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے تو پیغمبر کو بھی ماں باپ کی اطاعت کرنا پڑتی. اس لیے اللہ نے ماں باپ کو اٹھا لیا. اس مرتبے پر تھے عبداللہ اور آمنہ کہ اگر حیات ہوتے تو اطاعت کرنا پڑتی. اور اللہ یہ چاہتا نہیں کہ ہمارا حبیب کسی کی اطاعت کرے اور پھر ابو طالب زندہ رہ جائیں اور فاطمہ بنت تم سوچو کہ مرتبہ کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی ماں باپ کو اٹھا لے، چچا اور چچی کو زندہ رکھے. یہ راز قدرت ہے. یہ راز قدرت ہے. سمجھے نا؟ بہت بڑا راز الہی ہے. کیا تھا کہ وہ کام جو ابو طالب نے کیا اللہ وہ کام عبداللہ سے لے لیتا. بجائے ابو طالب کے محافظت عبداللہ کر رہے ہوتے. بجائے فاطمہ بنت اسد کے آمنہ خود حیات ہوتی اور پال رہی ہوتی. یہ مرکز محبت کو بدلا کیوں اللہ نے؟ اگر یہ بات مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے چونکہ ہدایت کو، حجت کو، رہنمائی کو ابو طالب کی طرف سے جانا تھا قیامت تک، اس لیے عبداللہ اور آمنہ کو اٹھا لیا. ابو طالب کی عظمت اس لیے بتائی کہ یہ علی کا باپ ہے. یہ ہماری مصلحتیں ہیں کہ ہم ایک نور کے ٹکڑے کو کہاں قرار دیں اور دوسرے نور کو کہاں قرار دیں. چونکہ آدھا نور اس گھر میں آیا ہے تو اب اس گھر کے بزرگ کو فرق نہیں ہے. اس نور کو پالیں تو اور اس نور کو پالیں تو جملہ کہنے دیجیے ابو طالب نے کل نور کو پالا. میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر عبداللہ اور آمنہ رہ جاتے تو آگے نور کو پال پاتے.
یہ کل نور کو تالنے والے، آگے رسول آگے علی۔ بات تو تعریف کی یہ ہے کہ سب کچھ کیا، کبھی ناز نہ کیا، کبھی حق نہ جتایا، کبھی بھتیجے سے بدلے میں کچھ چاہا نہ، اپنا کام کیا کر کے چلے گئے، امت میں کچھ حصہ بھی تو انہوں نے نہ لیا۔ ارے اور تو ذرا ذرا سے کام کر کے حصے دار بن گئے۔ تھوڑا سا کام کیا، لہو لگا کے شہیدوں، ذرا سا لہو لگا کے انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل۔ بڑا حصہ چاہیے، بڑا حصہ چاہیے۔ کیا کہنا، محسن کی پہچان معلوم ہے؟ سب کچھ اپنا قربان کر دو، سب کچھ اپنا دے دو، مطالبے کے لیے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ اب ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ وہ محسن نہیں کہلاتا، وہ مصلحت پسند کہلاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں یہ اسی لیے ملا ہوا تھا کہ اس کو کچھ چاہیے تھا۔ سلام کرو ان ہستیوں کو کہ ابو طالب نے ساری محنت کی اور کچھ نہ چاہا۔ سلام کرو فاطمہ بنت اسد کو کہ محنت کی اور کچھ نہ حصہ لیا۔ سلام کرو خدیجہ پہ کہ ساری دولت دے گئی، بدلے میں کچھ نہ مانگا۔ اسے کہتے ہیں محسن۔ یہ ہے محسن اسلام، یہ ہے محسن اسلام۔ کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ ارے ہم تو جب ہی چلے جائیں گے کہ ہم تو اس کے بھی نہیں محتاج۔ کب حکم آئے گا کہ نبی کی بیویاں ام المومنین، ہم اس سے پہلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی خطاب بھی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی لقب بھی نہیں چاہیے، ہمیں جو کام کرنا تھا وہ کام ہم کر گئے۔ کیا اطمینان کیا ہے یہ ابو طالب کا، یہ اطمینان کیا ہے خدیجہ کا، یہ اطمینان کیا ہے فاطمہ بنت اسد کا؟ اطمینان یہ ہے کہ جو کام کیا ہے وہ خوشنودی الہی کے لیے کیا ہے۔ صلہ وہیں سے ملے گا، دنیا میں صلہ ملا تو کیا ملا؟ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ قیامت تک خدیجہ، ابو طالب، فاطمہ بنت اسد سب کو صلہ دیتا رہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم جزا دے کے رکھتے ہیں محسنین کو۔ تو ہم نے اگر ہدایت کے لیے نسل باقی رکھی تو آج مہدی بھی یہی کہے گا ابو طالب کا۔ اس منزل پر ہے کوئی مقابل ابو طالب کے؟ نمائن کتنے حاکم اسلامی گزرے، کتنے گزرے؟ کسی کی نسل کا پتہ ہے؟ کسی کی باقیات میں کوئی حاکم ہے؟ ذرا ذرا سے 100 سال کے اندر، 50 سال کے اندر نسلیں بدلتی رہتی ہیں، گنتے چلے جائیے۔ صرف ہندوستان کو ہی لے لیجئے، غوری آیا، غزنوی آیا، غلام خاندان آیا، وہ ختم ہوا، خلجی آیا، لودھی آیا، 4 5 بادشاہ کی پشتیں ہوتے ہوتے مغل آئے، وہ بھی ختم، پھر انگریز آ گئے۔ باقیات کہاں ہے؟ باقیات کہاں ہے؟ آخری حاکم کہاں ہے کسی خاندان کا؟ کہیں بھی نہیں۔ آدم سے چلو، ابراہیم تک آؤ، پھر ہاشم تک آؤ، پھر ابو طالب تک آؤ، مہدی تک آ جاؤ۔ یہ ہے ہم جزا دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں، اور پھر قوموں میں ان کا تذکرہ چھوڑ دیتی ہیں۔ وہی قومیں پہچانی جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کا تذکرہ کرتی رہیں۔ ہم اپنے محسنوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اسلامی ہیں، حضور کے دین پہ چل رہے ہیں، تو اسی کو محسن مانیں گے جس نے دین پر احسان کیا ہو۔ ہم اس کو نہیں مانیں گے جس نے سیاست پہ احسان کیا ہو۔ کیوں؟
سیاست پائیدار نہیں، سیاست بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی خاندان میں جاتی ہے، کبھی کسی خاندان میں دولت کبھی یہاں گئی، کبھی وہاں گئی، کبھی یہاں گئی، کبھی یہاں گئی، اور دولت اندھی ہوتی ہے۔ تیمون نے فقیر سے کہا تجھے کیسے معلوم دولت اندھی ہوتی ہے؟ کاندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر کیوں آتے؟ ارے دولت کو تو پتہ نہیں جانا کہاں ہے، لیکن ہدایت، نبوت، امامت پاکیزہ گھرانہ دیکھ کر آتی ہے۔ کبھی کافر کے گھرانے میں امامت نہیں آئی، کبھی کافر کے گھر میں نبوت نہیں آئی۔ سلام کرو ابو طالب کو کہ نبوت بھی اسی گھر میں آئی، امامت بھی۔ ہم جب سے پڑھ رہے ہیں مجلس، اور جب کبھی ابو طالب کا ذکر چھڑا ہے تو ہم نے کبھی یہ بحث نہیں کی کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ہم یہ بے تکی بحث کبھی نہیں کرتے، اور ضرورت بھی نہیں کرنے کی۔ ہم یہ بحث نہیں کرتے، ہم کبھی ایمان 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 کی بات نہیں کرتے۔ جو چیز موجود ہو اسے مائنس کر کے پھر اس کو ثابت کرنا، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ بات کیا کرنی ہے؟ بات کرنی ہے عظمت کی۔ بات عظمت کہ عظمت کیا ہے، کس نے کہا، کون کہتا ہے، کون کہے گا، کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہے تو مانیں گے، قرآن کہے تو مانیں گے، پیغمبر کہے تو مانیں گے، چھوٹے موٹے لوگ کہیں تو کیوں مانیں؟ نہیں، ہم یہ بات نہ ماننے کو تیار ہیں، نہ اس بات کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ بس سمجھا سکتے ہیں کہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن بار بار کہتا تاکہ لو نا، عقل سے کام لو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ صرف عقل کو استعمال کرے انسان تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، کچھ آداب ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو چھٹی والے دن جشن ہوا، پھر اس کے بعد اور بڑا ہوا، دودھ بڑھائی کی رسم ہوئی، پھر اور بڑا ہوا، عقیقہ ہوا، یا شروع میں عقیقہ ہو گیا۔ ایک رسم رک گئی، کہیں جلدی ہوتی ہے وہ رسم، کہیں دیر میں ہوتی ہے رسم، ہوتی ضرور ہے۔ جب وہ رسم ہوئی اس کو چھوٹی شادی کہا، گھوڑے پہ سوار کیا، دولہا بنایا، چھوٹا دولہا بن گیا، اب بڑا دولہا بنے گا، یہ رسم ہوئی۔ لیکن ان ساری رسموں میں کہیں یہ رسم کسی اسلامی گھرانے میں، کسی فرقے میں نہیں کہ یہ کارڈ چھپ کے آئے کہ آج ہمارے یہاں جشن آئیے گا، ہمارا بچہ کلمہ پڑھے گا۔ بڑی رسم تو یہ تھی، کلمہ پڑھوائی کی رسم کہیں نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے بھائی، یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے، جیسے ہی پیدا ہوا اور طاہر ہوا پاک پاک کے تو کسی مولوی صاحب کو بلایا، مسجد کے قریبی یا کوئی گھر کے بزرگ، کیا بات، ایک طرف اذان کہیے، ایک طرف اقامت کہیے، ہو گئے مسلمان، ہو گئے۔ اقامت اذان کام میں ہوئی، اور خود کہاں پڑھا؟ تو آپ ان کے کام میں پڑھ کے چلے گئے تو وہ ہو گئے مسلمان؟ نہیں بھائی، دیکھیے یہ تو سنا تو دیا، یہ تو پیدا ہی مسلمان ہوئے۔ کیسے مانے ہم یہ مسلمان پیدا ہوئے؟ کیوں یہ مسلمان کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ باپ مسلمان، ماں مسلمان۔ تمہارا بیٹا تو اماں ابا کی طرف سے مسلمان پیدا، اور جب ہمارا نبی پیدا ہو، کیا بات، کیا بات، اور جب پیدا ہو تو دادا موجود ہے۔
جب گھر میں دادا یا نانا ہوتا ہے تو پھر کوئی دوسرا تھوڑی کان میں اقامت اور اذان کہتا ہے. تو جب محمد پیدا ہوئے ہیں تو اقامت اذان تو عبد المطلب کہیں گے. تو جو اذان اور اقامت خود کہہ رہا ہو تمہارے عقل نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھو. کوئی عہد ایسا نہیں ہے کہ جب نماز نہ ہو. نماز کی صورت بدلتی رہی. ابراہیم بھی نماز پڑھتے تھے منہ کعبے کی طرف کر کے. ملت ابراہیم کی ایک نماز ہے. نماز آنے سے پہلے بھی نماز تھی. یعنی حضور پہ جب نماز کا حکم آیا اس سے پہلے بھی حضور نماز پڑھتے تھے. اب یہ سب مناظر جو سیرت النبی میں لکھی ہیں کہ ابھی اسلام نہیں آیا بقول فلانے سن میں آئے گا. حضور پہ اتنے بیست میں مبعوث ہوئے. آپ نے سنوں میں بانٹا ہوا ہے. تو پھر یہ روایت لکھی کہ اسلام آنے سے پہلے بھی حضور نماز پڑھتے تھے اور خدیجہ اور علی اور جعفر سب پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو بہت حد بندی کی انہوں نے کہا کہ اسلام آنے سے 3 برس پہلے سے پیغمبر نماز پڑھنے لگے تھے. اور 3 برس پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ کہیے کہ آپ نے جو نماز دیکھی تو وہ 3 برس پہلے پڑھنے لگے تھے. اس سے پہلے جو گھر والے پڑھتے تھے وہ والی پڑھتے تھے. جو دادا پڑھتا تھا، باپ پڑھتا تھا، چچا پڑھتا تھا. نماز تھی. نماز ہمیشہ تھی. آدم سے لے کے اور قیامت تک رہے گی نماز. اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ اطاعت الہی، عبادت الہی. عبادت الہی ہر دور میں رہی. ابھی جب فرشتوں کو بنایا تو جب سے تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں تو فرشتے تو بہت پہلے سے پڑھ رہے تھے. لیکن یہ آپ کو نہیں پتا کہ فرشتوں نے سیکھا کس سے. فرشتے جو نماز لاکھوں برس سے پڑھ رہے تھے تو سیکھا کس سے؟ تو جبریل سے پوچھ لیجیے کس سے سیکھا. نور علی اور نور محمدی تسبیح و تقدیس جو کرتے تھے وہی سن سن کے ملائکہ پڑھتے تھے. تو عبادت الہی تو اللہ نے خلق ہی نور کو اس لیے کیا تھا کہ یہ نور میری توصیف اور تعریف کرے. اور توصیف و تعریف کو سمیت کر سورہ الحمد میں رکھ دیا. اور سورہ الحمد کے بغیر دنیا کی کوئی نماز نہیں ہے. تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ اقرا سے پہلے سورہ الحمد آ چکا تھا. پہلا سورہ ہے تو قرآن میں پہلی بار. اسی لیے کہا یہ سورہ ہم نے 2 بار نازل کیا. ایک بار نازل کر چکے تھے نماز کے لیے، دوبارہ نازل کیا امت کے لیے. اب یہ نہ کہیے گا جب 2 بار آیا تو پھر قرآن میں 2 بار ہونا چاہیے. تو پہلے والا نبی کے لیے تو دوسرا والا امت کے لیے تھا. امت والا رہا. اور یہ کوئی مشکل نہیں. 7 آیتیں کا سب مسانی. 7 2 بار دیا. 7 اور 7 14. 7 ہم نے 2 بار دیا. 7 اور 7 14. اور گن کے دیکھ لیجیے نام 7 ہی ہیں وہی دوہرائے گئے. 7 کے 14 بنے. یہ مسئلے ہیں. اس لیے سب مسانی یہ 14 ہیں. سب مسانی 2 بار سورہ الحمد. سورہ الحمد ہر دور میں یعنی اللہ کی تعریف ہر دور میں. اگر سورہ الحمد شروع سے موجود نہیں ہے یا تو یہ مانیے کہ سورہ الحمد بہت پہلے سے موجود ہے. اس لیے کہ ابو طالب جو خطبہ شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ زیادہ آسان ہے کہ یہ بات مان لو کہ سورہ الحمد پہلے سے. ورنہ اس کے بعد والی بات مشکل ہے کہ ابو طالب جو پڑھتے تھے اللہ نے اسی کو قرآن کا سورہ الحمد بنا. دو میں سے کوئی ایک بات، جو بات آپ کو آسان لگے اچھی لگے وہ مان لیجیے. رسول کا نکاح پڑھا تو سورہ الحمد سے شروع کیا. اپنا نکاح پڑھا تھا اس سے پہلے تو وہ بھی سورہ الحمد سے شروع کیا. دین کا چرچا اس گھر کے علاوہ تھا کہاں؟ پہچانا اس لیے نا کہ دین اور ایمان کسی کے پاس ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ یہ ہے کیا.
जिनकी जिंदगियां बुत परस्तियों में गुजरी, न वो नमाज समझे थे न रोजा समझ, जब याद कराया गया तो समझ में आया। याद रख, दुनिया याद रख कि सारी कायनात खल्क हुई हमारे नबी के लिए। हर नबी को पेशवाई में भेजा गया हमारे नबी की आमद के लिए। अपनी अपनी नबूवत का काम जो था ना, वो पैगंबरे अकरम की राह को हमवार करने के लिए था। ज़हने इंसानी को इतना इल्म दिया जाए तदरीजी तौर पर कि जब इर्तिका पे ज़हने इंसानी पहुंचे तो हम अपना आखिरी पैगाम भेज दें। कितने बरस इंसान को पढ़ाया गया कि 1 लाख अंबिया की जरूरत पड़ी। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। जब अपना पूरा सबक पढ़ा लेना और उम्मत समझ ले तो कहना हम तो आए थे इसलिए कि तुम्हें यह बताएं एक आने वाला है, इंतजार करो। ये इंतजार का फलसफा आदम से शुरू हो गया था। नबी आने वाला है, नबी आने वाला है, और अपनी औलाद को बुला के वसीयत करे, देखो एक नबी आने वाला है, उसका नाम मोहम्मद होगा। और हर नबी आने वाले नबी के लिए कि नुसरत करना, उसकी मदद करना। आदम ने वसीयत की अपने बेटे शीश को, जब मोहम्मद आए तो मदद करना। नहीं आए, उन्होंने अनूश को वसीयत कर दी मदद करना। उन्होंने मुतशल्लिफ को, उन्होंने अरफशत को, अब सब एक दूसरे को वसीयत करते। नूह के बाप ने नूह को, नूह ने अपने बेटे साम को, उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने अपने बेटे, उन्होंने अपने बेटे तारुक को, तारुक ने अपने बेटे इब्राहिम, इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल और इसहाक को, इसहाक ने अपने बेटे याकूब को, याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को, इस्माइल ने अपने बेटे अदनान को, उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने लबई को, उन्होंने गालिब को, उन्होंने फहार को, उन्होंने कनाना को, उन्होंने मजर को, उन्होंने रबिया को, उन्होंने अलीसा को, उन्होंने हलीसा को, उन्होंने इलियास को, उन्होंने मुदरका को, उन्होंने खुजैमा को। अब एक दूसरे को बच गए, नुसरत करते रहना, मदद कर। कितनी मददें जमा हो गई ये तो बताइए। मदद हो नहीं रही और जमा हो रही है, हो नहीं रही और जमा हो रही है। अगर ये बात समझेंगे नहीं तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। और मैं चाहता हूं मैं समझा दूं, आदम तो मदद करनी है, जखीरा हो गया, ये मेरी मदद और अब तुम करना, तो 2 मददें हो गई ना, बाप के और बेटे की। अब तीसरा आया तो 3 मददें हो गई। सबके अपने अपने हिस्से की मददें हैं ना, मोहम्मद की मददें करना है। यहां तक के ईसा आ गए, ईसा पे आके मददें रुक गई। अब उन्होंने शमून को, उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने वो सब जाके खत्म हो गई किसी राहिब पे। अब कोई तो होगा ईसा का नायक, इसलिए कि नबी से पहले के आखिरी नबी, अब ईसा के और हमारे नबी के दरमियान में कोई नबी नहीं। सारी मददों का स्टॉक 1,24,000 मददें रुकी खड़ी हैं। मोहम्मद आए तो 1,24,000 मददें मोहम्मद की मददें करें। 1,00,000
24,000 मददें हाशिम के पास आई। हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब को दी। अब्दुल मुत्तलिब ने 1,24,000 अपनी मिला के अबू तालिब की एक मदद 1,24,000 जब बराबर थी। छोटी सी मदद समझ रहे हैं आप? अरे कोई तो इनकी नियाबत कर ले, आज इनकी आवाज पड़ी है। किसी का गला अगर टर्रा सा है तो वो जरा इनके साथ खड़े होके हद की दफा नारा लगा ले। कि मजबूर की मदद करनी चाहिए। आप इनके मोहसिन बने ना। छोटी सी मदद समझ रहे हैं आप? वाह रे अंबिया, अपना सारा बोझ एक जात पे डाल के चले गए। अबू तालिब में 1,24,000 अंबिया का परतों है। तो अब अबू तालिब को आप कुछ भी कहें, अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो आदम की तारीफ है, नूह की तारीफ है, इब्राहिम की तारीफ है, मूसा की तारीफ है, ईसा की तारीफ, और अगर कुछ और कह रहे हैं तो अंबिया को गालियां दे। अंबिया को गाली देने वाला जहन्नम में जाए। अरे वो तो सबके बोझ को उतार रहा। बस मेरे भाई, अगर इस मंजिल पर आप बहुत ही ज्यादा सरशारी चाहते हैं तो और सरशार हो जाइए। अरबी में बोझ लादने को विज़्र कहते हैं जी। और बोझ हमेशा कहां लगता है? यानी 2 मन की बोरी आप हाथ से नहीं उठा सकते। वही बोरी कोई आपकी कमर पे रख दे तो आप काफी दूर तक लेके चले जाएंगे। तो बोझ हमेशा कमर पे होता है, कमर पे। अल्लाह, 1,24,000 अंबिया का बोझ अबू तालिब की कमर पर था। ए मोहम्मद, इस बोझ को कहां उतारूं? तुम तो नबी हो, तुम्हारा बोझ तुम्हारे पर डालूं? कि चचा घबराइए नहीं, आपके घर में वजीर पल रहा है। बस अगर मंजर को महफूज रख सके तो महफूज रखें। ये खड़े हैं अबू तालिब और ये खड़े हैं मोहम्मद, और पहलू में 13 साल का लड़का। मेरी मदद कौन करेगा? सब भाग गए। एक बच्चे ने कहा मैं करूंगा। लोगों ने अबू तालिब ने कहा लड़के की इताअत करना। तो ये इताअत नहीं है, अपना बोझ बेटे पे रख दी। ये और है दावत-ए-ज़िल-अशीरा का वादा, चाहे बचपन से शुरू हो जाए या हिजरत से शुरू हो जाए, जुमले सुनते जाइए और लुत्फ लेते जाइए। इसलिए कि इसी जिक्र में तो सरशारी है, इसी जिक्र में तो बका है। ये
शब हिजरत बिस्तर पे अली नहीं सो रहे थे, 1,24,000 नबूवतें सो रही थी। जब बदर में अली नहीं लड़ रहे थे, 1,00,000 नबी लड़ रहे थे। ये उहद में अली नहीं लड़ रहे थे, 1,00,000 नबी लड़ रहे थे। ये खंदक में अमर का सर नहीं कटा था, 1,00,000 अंबिया ने काटा था। ये दरे खैबर उखड़ा नहीं था, 1,00,000 अंबिया ने उखाड़ा था। सुन लो, ये जिक्र अली नहीं हो रहा, ये 1,24,000 ये यौम आदम है, ये यौम नूह है, ये यौम इब्राहिम है, ये यौम मूसा है, ये यौम ईसा है, ये यौम मोहम्मद है, ये यौम अली है। सिलसिला कहीं और से लाके तुम सुना दो। अगर हो टूटेंगे सिलसिले, टूटेंगे। कभी इधर जाएगा सिलसिला, कभी ज़िगज़ैग जाएगा जिक्र का। यहां मसला है सिरात मुस्तकीम का। राह चलने वालों को बार बार भटकना ना पड़े, कभी इस खानदान में, कभी उस खानदान में, कभी इस खानदान में, कभी उस खानदान। और ये इल्जाम आप दे नहीं सकते कि एक ही खानदान में सारा मसला क्यों रहा। ये कहा आपने और पकड़े गए, नबूवतें एक ही खानदान में आई, तो फैसला होता गया। शाखें इधर से उधर निकलती चली गई। नूह का बेटा, उनका बेटा साम, साम की नस्ल में तारुक, तारुक की नस्ल में इब्राहिम, इब्राहिम की नस्ल में इस्माइल, इस्माइल की नस्ल में मोहम्मद, मोहम्मद की नस्ल में सब चलते चले आ रहे हैं। ये अल्लाह की मसलहतें हैं कि अपनी नबूवत को कहां करार दे, इमामत को कहां करार दे। फरमाते हैं सरकार दो आलम, अल्लाह ने पूरी कायनात पे नजर डाली, अरबों को चुन लिया, अरबों को इंतखाब कर दिया, फिर अरबों को छोड़ा, अरबों में से कुरैश को इंतखाब कर लिया, तमाम कुरैश को छोड़ा, कुरैश में हाशिम का इंतखाब कर लिया, फिर सबको छोड़ा, हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब कर लिया, फिर सारी शाखों को छोड़ा, 2 शाखों को चुन लिया, अब्दुल्ला और अबू तालिब। और चुनने के बाद अल्लाह ने इंतखाब करने के बाद तौहीद का परचम जिब्रील को दिया, और जिब्रील बनी हाशिम में आए और हमारे चचा अबू तालिब के घर में तौहीद का परचम नस्ब कर दिया, जो कयामत तक हिल नहीं सकता। जैसे ही पूरी हदीस में, जैसे ही जिब्रील ने तौहीद का आलम अबू तालिब के सहन में गाड़ा, वैसे ही इब्लीस ने शर का आलम बनी उमैया के घर में जाकर हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई इनकार नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन सच्ची बीवी सिद्दीक़ा बीबी ने सुनाई, शर का आलम वहां गया और बस फिर जंग शुरू हो गई। ए अबू तालिब, आपके घर में मोहम्मद के लिए जो अलम तौहीद का गड़ा था वो अब कहां है, किसके पास है? जहां जहां अबू तालिब और उनका बेटा वहीं तौहीद का परचम। इसलिए कि अलम मोहम्मद को नहीं उठाना, अलम तुम्हारा उठाएगा कोई और, उठाएगा। और अलम उसको दिया जाता है। इस्लाम में 2 तरह के अलम, एक लिवा है और एक अलम है। लिवा पूरे साल भर इस्तेमाल, ऐलान होता रहे, गलियों में ले दिया जाता और एक अलमदार लेके घूमता रहता। लेकिन जब लड़ाई छिड़ती तो बड़ा परचम अलमदार को दिया जाता, और उसमें भी तकसीम थी कि कल्ब लश्कर का जो सरदार है एक अलम उसका, एक मैमने का,
سرے گا. حسین نے جب اپنا لشکر تیار کیا تو ایک طرف زہیر کو رکھا، ایک طرف حبیب کو رکھا، لیکن قلب لشکر کا سردار علی اکبر کو رکھا. ابو طالب کے پروتے، علی کے پوتے، حسین کے نور نظر. محرم کی 5 تاریخ آ گئی. بنی ہاشم کے شہیدوں کا ذکر ہے، اور جب یہ ذکر ہوتا ہے تو کلیجہ تڑپ تڑپ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس ذکر پہ آج بھی حسین رو رہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زری سے قریب ہو جائے شب عاشور، حسین کی زری پہ اپنے کان رکھ دے اور معرفت ہے اس میں، تو صاف سنے گا کہ ہر شب جمعہ رات میں ذریعہ حسین سے آواز آتی ہے، ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر. میرے لیے میرا تحفہ، میرا انعام یہ ہے کہ مجلسوں میں دیکھتا ہوں میں بچہ میرے سامنے بیٹھ کر روتا چھوٹا سا، اور اپنے سر دیوار سے تخت سے مارتا رہتا ہے، اور یہ نہیں کہ اس سے پاراز سے رو رہا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. وہ کافی ہے یہی نسل میں تو پیغام جانا کہ ہر رونے والا اپنے آنسوؤں کی قدر کرے، پہچانے کہ پرسہ دینے کا انداز کیا، بارگاہ سیدہ میں پرسہ کیسے دیا جاتا ہے. میں کبھی بھی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. میں یہ کرتا ہوں کہ جب کئی مجلسیں ہوتی ہیں تو ایک ہی واقعے پہ کہ علی اکبر قلب لشکر میں تھے. علی اکبر نے صبح کی اذان دی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے لشکر ختم ہونے لگا، اور وہ منزل آئی کہ علی اکبر بھی اب تیار ہوئے. چاہتے تھے کہ ہم جائیں، کہتے تو بار بار تھے، پر حسین نظر ہٹا لیتے کہ کہیں علی اکبر ہم سے کچھ کہہ نہ دیں. لیکن وہ وقت تو آنا ہی تھا، اور پھر علی اکبر آ کے سامنے کھڑے ہو اور کہا بابا اب ہم کو اجازت دیجیے نہ آنی چاہیے. تو کہا علی اکبر بھلا ہم تمہیں کیسے جانے دیں؟ کوئی تنہا ہمارے ہی اوپر کیا تمہارا حق ہے؟ بیٹا سب سے زیادہ حق تو تمہاری ماں ام لیلا کا، سب سے زیادہ حق تو تمہاری پھوپھی کا ہے جنہوں نے بہت ریاضتوں سے تمہیں پالا ہے. اے علی اکبر میں کون تنہا تمہیں بھیجنے والا؟ کہا تو بابا پھر اجازت کیسے ملے گی؟ کہ بس علی اکبر اب تم سوچو کیا کریں، ہم کیسے جانے دیں تمہیں، ہم کیسے تمہیں جانے دیں؟ کہا تو بابا اگر ہم پھوپھی اماں کے پاس گئے ہمیں پھوپھی اماں کبھی بھی جانے نہیں دیں گی، اجازت تو نہیں ملے گی. کہ پھر علی کہ بابا آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. بابا اگر آپ کہہ دیں گے تو پھر بھی مجھے نہیں روکیں گے. تو حسین نے کہا ہاں علی اکبر اب تم مجھے امتحان میں ڈالتے ہو، اچھا چلو ہم تمہاری بات کیسے ٹال سکتے ہیں، چلو چلو پھر ہم زینب سے تمہیں اجازت دلاتے ہیں. علی اکبر کا ہاتھ تھام لیا حسین نے، خیمے کا پردہ ہٹا، فضہ نے پردہ ہٹایا، حسین داخل ہوئے. لیکن زینب نے یہ دیکھا کہ حسین تنہا نہیں آئے بلکہ سر جھکائے ہوئے علی اکبر
پیچھے پیچھے آتے ہیں اور ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. بھائی کو دیکھ کے فوراً بہن کھڑی ہو جاتی تھی. زینب کھڑی ہو گئی اور اس سے پہلے کہ حسین کچھ بولتے زینب پہلے بولی. حسین سے کچھ نہیں کہا, فوراً علی اکبر کو دیکھا کہ علی اکبر میں سمجھ گئی کیا ارادہ ہے تمہارا. علی اکبر میں سمجھ گئی تم کس ارادے سے میرے بھائی کو لے کر آئے, میں سمجھ گئی. اتنا کہا تھا کہ حسین آگے بڑھ گئے اور فوراً مخاطب کیا کہ زینب ایک بات پوچھنے آیا ہوں تم سے. بھیا کیا بات ہے؟ کہ بس زینب اتنی سی بات پوچھنا ہے, یہ بتاؤ کہ ہمیشہ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں اپنی ماں کی جگہ ثانیہ زہرا سمجھا, کہ بھیا اس میں کیا شک ہے؟ کہ زینب کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم نے کچھ کہا ہو اور حسین نے اس بات کو ٹال دیا ہو, تم نے جو چاہا ہم نے ویسا کیا. کا بالکل صحیح ہے بھیا. کہ لیکن ایک بات بتا دو زینب, پوری عمر میں کبھی کوئی چیز تم سے مانگی, کسی چیز کی خواہش کی؟ کہ نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا, دل میں یہ ارمان ہے کہ کبھی کچھ کہو. تو کہ زینب آج کہنے آیا کہ کیا بات ہے؟ کہ علی اکبر کو مرنے کی اجازت دو. بہت روئیں گے آپ اور تقریر یہیں پہ رک جائے گی, بس یہیں پہ ختم ہو جائے گی. زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن بس آپ کی معرفت خود قریب آتی جائے گی اور آپ محبت اور شفقت سے سو رہے ہیں. فرصت دینا ہے نا آپ کو. ایک ایک جملے میں مسائل ہے, ایک ایک جملے میں مسائل. رخصت ہی جوان کی ایسی تو بے اختیار کا بھیا پالا تو ہم نے ضرور ہے علی اکبر کو, لیکن ہم نے کبھی جب یہ جوان ہوئے تو ان کے جوان ہونے کا جشن نہیں منایا. تو اب میں غم کیا مناؤں ان کے جانے پر. تم اگر کہتے ہو تو زینب اجازت دیتی ہے, جاؤ علی اکبر خدا حافظ, جاؤ میرے لال, نانا کے دین سے تمہیں پیارا نہ کروں گی, جاؤ علی اکبر. کس طرح اجازت دی پالنے والی نے, بھائی درمیان میں تھا نا. فوراً علی اکبر مڑ اور خیمے سے باہر آیا. اللہ اللہ, حسین کے ساتھ آ گئے. چہرہ خوشی سے سرخ تھا علی اکبر کا. حسین نے کہا کیا بات ہے یہ؟ کہا بہت مشکل لگتا تھا دادا, لیکن آپ نے پھپھی اماں سے اجازت, اب میں جاؤں بابا, اب میں جاؤں؟ کہا علی اکبر کل رات سے جو ماں خیمے میں بیٹھی ہے اس نے کہا اجازت دی, کلیجہ پکڑ لو. ایک دم علی اکبر کے چہرے کی سرخی ختم ہو گئی, خاموش ہو گئی. کہا بابا پھر چلیے مادر گرامی سے بھی اجازت دلوا دی تو اسے دلوائی. کہ نہیں علی اکبر, زینب میری بہن, جس گود میں میں پلا اسی گود میں زینب پلی. مجھے معلوم تھا جو میں کہوں گا زینب پالیں گی نہیں, لیکن اے علی اکبر لیلا غیر گھرانے کی بیٹی ہے, اور علی اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں سے ایک بیٹے کی مرنے کی اجازت کو لے سکے اور حسین کہے میں نہیں جا سکتا. منزل دیکھیے آپ نے کتنی کڑی ہے. میں مولانا کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی اکبر کو مرنے دو. تو پھر بابا ماں سے اجازت کیسے نہیں؟ کہا علی اکبر زینب سے اجازت دلانا میرا امتحان تھا, لیلا سے اجازت لینا تمہارا امتحان ہے. حجت خدا کو دیکھتے ہو, حجت خدا کو پوتے ہو. وہ علی اکبر تم تو فصاحت اور بلاغت میں محمد ہو. جاؤ میں بھی تو دیکھوں کہ ماں سے اذن لے کے کیسے آتے ہو. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ماں کے خیمے کی طرف بڑھے, پردہ ہٹا کے. اب جو ماں کے خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا ماں زمین پہ بیٹھی, زانوں پہ سر ہے, دوش کے بال بکھرے ہوئے,
آنکھ ہے کہ آنسوں کی بارش ہے، جاتے ہی علی اکبر نے اپنا سر ماں کے قدموں پر رکھ دیا۔ ماں نے بیٹے کی خوشبو پائی، دونوں ہاتھ بڑھا کے علی اکبر کو اٹھا کے سینے سے لپٹا لیا اور ایک جملہ تھا کہ علی اکبر رات کے گئے اب آئے، میں تو تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گئی، خوب آئے علی اکبر، لیکن میرے لال کیسے آئے، کیا بات ہے؟ کہا میں کچھ نہیں، بس ایک بات پوچھنے آیا ہوں، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ میرے لال کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محشر کے میدان میں قیامت کے دن میرے نانا لوائے ہم کے نیچے ہوں گے، تو ایسے میں میری دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی، اور جب دادی کی سواری فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی تو یہ کربلا کی ساری بیویاں ہماری دادی کی خدمت میں آئیں گی، تو ایک ایک بیوی آگے بڑھ کے ہماری دادی فاطمہ سے کہے گی اے فاطمہ زہرا، کربلا میں ہم نے آپ کے بیٹے حسین پر اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ اے اماں، زوجہ مسلم آگے بڑھیں گی، وہ کہیں گی ہم نے اپنے بچے حسین پر کربلا میں نثار کیے۔ پھوپھی اماں آگے بڑھیں گی، وہ کہیں گی ہم نے اون محمد کو نثار کیا۔ ام فردا آگے بڑھیں گی، وہ کہیں گی ہم نے قاسم کو نثار کیا۔ زوجہ عباس بڑھیں گی، وہ کہیں گی ہم نے اپنے بچوں کو فدا کیا۔ اماں بس پوچھنا یہ ہے ہماری دادی سے قیامت کے دن تم کیا کہو گی؟ تم کیا کہو گی اماں میری دادی سے، فاطمہ زہرا سے؟ کا بیٹا علی اکبر، میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اے علی اکبر، اس دن تیری دادی سے ام لیلا شرمندہ نہیں ہوگی، سب سے پہلے آگے بڑھ کے میں کہوں گی کہ اے فاطمہ، میں نے 18 سال کا لال حسین پر سے قربان کر دیا۔ جاؤ علی اکبر، خدا حافظ، خدا حافظ۔ لیکن جب تک علی اکبر ماں سے باتیں کرتے رہے، ہر خیمے کی بیوی لیلا کے خیمے میں آ گئی، سب کو پتہ چل گیا علی اکبر کو اسی مل گیا، پھوپھی سے بھی اور ماں سے بھی۔ تو اب وہ اشتہام تھا کہ تمام بیویوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا، سب کے بال کھلے ہوئے تھے، سب علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر آواز دیتی ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ تو یہاں پہ آ کے لشکر یزید کا راوی بس اتنا ہی لکھ سکا کہ سارے شہید خیمے سے نکل آئے، لیکن جب علی اکبر نکل رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا خیمے کا پردہ 70 بار اٹھا اور 70 بار گرا۔ جب علی اکبر پردے سے باہر آنا چاہتے تو بیویاں علی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ لے، کوئی کمر سے لپٹ جاتی، کوئی علی اکبر کے ہاتھوں سے لپٹ جاتی۔ اللہ، علی اکبر کی رخصت رسول کی رخصت تھی، حسین کی رخصت تھی، کیا قیامت تھی۔ زینب سب کو ہٹاتی جاتی، سب کو ہٹاتی جاتی، اور ماں یہ پکارتی جاتی جاؤ علی اکبر، دیر نہ کرو، نانا کا دین تمہیں بلا رہا ہے، نانا کا دین تمہیں بلا رہا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھتے گئے، لیکن جب بڑے خیمہ تک آ گئے اب کیا ہو، ایک بار ننھی سی بہن نے دامن پکڑ لیا، کہ بھیا علی اکبر، چچا گئے تو واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گئے تو اب تم بھی جا رہے ہو، اب میں تم کو جانے نہیں دوں گی۔ اکبر کیا کرے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، سینے سے لپٹا لیا، سکینہ کو پیار کیا۔ اللہ نے صبر زینب، اب یہ منزل بہت مشکل تھی، یہ بھائی بہن کی بات تھی، اسے زینب سمجھ سکتی تھی، ایک بار آگے بڑھی، علی اکبر کی گود سے سکینہ کو لیا، تو اکبر جاؤ، رو لیے تم، اور ہو گئی مجلس یہاں پہ ختم ہو گئی، اور 2 جملے رہ گئے۔ جلدی سے علی اکبر باہر آئے اور
अपने घोड़े औकात की तरफ बढ़े, चाहते थे कि घोड़े पे सवार हो जाए। तो दौड़ते हुए हुसैन करीब आए, काली अकबर रुखसत मिल गई, जा रहे हो? कहाँ बाबा, बस अब जाने। काली अकबर, पुपी ने रुखसत किया ना, माँ ने रुखसत किया ना, बीवियों ने रुखसत किया ना, बहन अली अकबर अभी बाप ने कहाँ रुखसत किया? रो लो, अब 5 मुहर्रम आइंदा साल आएगी, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो इसी तरह आप तारीख पे रोते रहो और तुम जिंदा सलाम। और नौजवान खास तौर से इस दिन का इंतजार करते हैं। बस आखिरी जुमले तकरीर के, अली अकबर अभी बूढ़े बाप ने कहा रुखसत किया, एकदम अली अकबर रुक गए, हाथ पकड़ा, कहा अली अकबर मेरे साथ आओ। लेकर अली अकबर को खाली खाने में गए। एक बार अपने हाथ से एक संदूक खोला, एक अमामा निकाला, एक अबा निकाली, एक कबा निकाली, काली अकबर इसे पहनो। सर पे अमामा अपने हाथ से रखा, कमर कसी, का बाबा ये कौन सा लिबास है? का ये वो लिबास है जिसे पहनकर मेरे नाना शब मेराज आसमान पे गए थे। तो अली अकबर यही नाना का लिबास हमने रखा था हिफाजत से, तो जब अली अकबर को शादी के दिन दूल्हा बनाएंगे तो ये पहनाएंगे। बोलो, ये अली अकबर की शादी है, ये बाप बेटे को दूल्हा बना रहा है। एक बार जुमला का, अली अकबर हमने तुम्हें दूल्हा बना दिया, हमने तुम्हें दूल्हा बना दिया। और उसके बाद पता है क्या किया? अली अकबर जरा पीछे हटो, चंद कदम पीछे हटो। अली अकबर चंद कदम पीछे हटे, तब चंद कदम आगे बढ़ो। बाबा क्या देख रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं रसूल अल्लाह ये लिबास पहनकर जब चलते थे तो तुम्हारी चाल में और नाना की चाल में कोई फर्क नहीं। हमने नाना की चाल आखिरी बार देख ली। अली अकबर जरा करीब आओ। अली अकबर करीब आए और एक बार हुसैन ने पेशानी के बोसे लिए गले से लगा लिया और जुमला ये कहा, अली अकबर हम तुम्हें दूल्हा बना चुके, अली अकबर हम तुम्हें दूल्हा बना चुके। और उसके बाद हाथ थाम कर अली अकबर का बाहर आए, घोड़े के करीब आए, अली अकबर अब मेरे सामने सवार हो जाओ, अब मेरे सामने सवार हो जाओ। जब अली अकबर सवार होना चाहते थे, हुसैन ने अपने दोनों हाथ से रकाब कदम को थाम लिया। अली अकबर सवार होते होते पीछे हटे। क्या हुआ? अली अकबर सवार हो जाओ। क्या बाबा कैसे सवार हो जाएं? रकाब में मुझे पैर रखना है, वहां आपके हाथ हैं। बाबा वहां आपके हाथ हैं, क्या मेरे हाथों पे पैर रख के सवार हो? अली अकबर आज मैं यही चाहता क्यों बाबा, क्या इसमें घबराने की क्या बात है? अली अकबर ये पैर वो है जो बचपन में मेरे कांधे पे रहते, मेरे सीने पे रहते। हम चाहते हैं अली अकबर तुम इसी तरह रुखसत हो जाओ, इसी तरह रुखसत हो जाओ। अल्लाह अकबर, ये हो गई तकरीर। अब जो चले अली अकबर की रुखसत 2 बार है। दूसरी बार लड़ते हुए आए थे, वो रवायत आलेबा ने पढ़ाया, ये रवायत यहाँ पढ़ रहा हूँ कि पहली रुखसत के वक्त जब अली अकबर चलने लगे तो एक बार घोड़े पे बैठते बैठते का बाबा एक बात कहना चाहता हूँ, दिल में बड़ा अरमान था, का कह दो अली अकबर। क्या बात है? अली अकबर ने वो बात कह दी। यहाँ उम्मे लौला ने अली अकबर को जाने के बाद पूछा, ये आका मेरे बच्चे ने चलते वक्त क्या कहा? उम्मे लौला जाने क्या कह गया, कैसे बताओ? ये तकरीर का आखिरी जुमला, अजीब जुमला कहा। चलते वक्त अली अकबर ने कहा, ए बाबा मेरे बाद मेरी माँ के सर की चादर का ख्याल रखिएगा, मेरे माँ की बेपरवाही। ए अली अकबर चादरें छिल रही है, उम्मे लाला ज़ैनब, मातम हुसैन हुसैन हुसैन।